دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بنیاد پر مضبوط تعلقات استوار ہیں۔ اسلام آباد میں 7 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت کی تاریخی سوشل امپیکٹ فائنینسنگ سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کی استعمال کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ اور رات لاہور میں پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز جیت لی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، سائنس، تعلیم، صحت، توانائی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی بنیاد پر مضبوط تعلقات استوار ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں جو سیکیورٹی تعاون کے علاوہ تجارت، جدت اور دونوں معاشروں کے درمیان بڑھتے ہوئے عوامی روابط پر مبنی ہیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے خطے میں کشیدگی میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے قابل فخر اور مخلصانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر اعتماد کرنے پر دونوں ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے امریکی ناظم الامور نے اپنے سپاس نامے میں صدر ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کے ساتھ ذاتی وابستگی کو اجاگر کیا جو دونوں حکومتوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر موجود حقیقی ذاتی تعلقات کی عکاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماحول کے تحفظ، قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی امور کے بارے میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم ماحولیاتی نظام کی بحالی، قابل تجدید توانائی، آفات اور موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا موضوع موسمیاتی لاہ عمل اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسانیت کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اور مربوط عالمی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ملک میں زرعی پیداوار کو محفوظ رکھنے کے اہم ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے 7 ارب 10 کروڑ روپے مالیت کی سوشل امپیکٹ فائنینسنگ فیسلٹی کا اسلام آباد میں آغاز کر دیا گیا۔ دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ و محصولات کے مشیر عدنان پاشا نے اس اقدام کو پاکستان میں سماجی اثرات پر مبنی مالیاتی نظام کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام زرعی پیداوار میں بہتری، فصلوں کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی اور کسانوں کے لیے مالیاتی خدمات تک رسائی کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان دہشت گردوں کو ڈیرہ اسماعیل خان اور میمند کے اضلاع میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا۔ چین اور پاکستان نے ایک ایسے رشتے کو پروان چڑھایا ہے جو گزشتہ 75 برسوں میں بدلتے حالات، اتحادوں، علاقائی تنازعات، اقتصادی تبدیلیوں اور عالمی غیر یقینی صورتحال کی آزمائش پر پورا اترا ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ چین پاکستان تعلقات پائیدار اعتماد، تصوراتی مستقل مزاجی اور حقیقی دوستی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ مضمون میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ چین نے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور استحکام سے متعلق معاملات پر ہمیشہ پاکستان کی سفارتی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے مشرق وسطیٰ سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ سے خطاب میں کیا۔ پاکستانی نائب مندوب نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن عالمی تخفیف اسلحہ کے نظام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اس کنونشن کی عالمگیریت اور اس کے مکمل، مؤثر اور غیر امتیازی نفاذ کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اور رات لاہور میں پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 42 اوورز میں 157 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 41.5 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کا لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔